سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہجرت کا 6واں سال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اور اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کو گرفتار کیا اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کنواں تھا جسے مریسی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پاس جا کر اپنے رفقا کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ اکرام بکھر گئے اور اپنے خیمے لگا دیے۔ یہاں پر کنواں تھا اور اس کنویں کی ہی نام سے وہ قبیلہ بھی مشہور تھا اور قبیلہ اسی کے ارد گرد رہتا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے پرانی آبادیاں کنویں کے قریب ہوتی تھیں، دریاؤں کے قریب ہوتی تھیں۔ یہ بھی مریسیہ کنواں تھا جس کے پاس ایک آبادی آباد تھی، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور دشمن کو وہاں سے بھگایا اور آپ نے وہاں قیام کا حکم دے دیا۔ وہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک نوکر، ایک ملازم، اس کا تعلق غفار قبیلے سے تھا، وہ پانی لینے کے لیے اس کنویں پر آیا۔ اس کنویں پر قبیلہ جوہینیہ کا فرد پہلے سے ایک موجود تھا۔ ان صاحب کا تعلق انصار سے تھا۔ اب غفار قبیلے کے شخص نے کہا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نوکر اور ملازم ہوں، انہیں پانی پینا ہے، مجھے جلدی پانی بھر کر ان کی طرف لے جانے دیجیے۔ جوہینیہ قبیلے کے فرد نے کہا یہ ممکن ہی نہیں، پہلے میں اپنے جانوروں کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد پھر تمہارے حوالے کروں گا۔ انہوں نے کہا تھوڑا سا پانی چاہیے، میں خود پینا ہے۔ انہوں نے کہا میں پہلے جانوروں کو پلاؤں گا۔ اسی تو میں کے اندر بات غصے کے اندر جا پہنچی، یہاں تک کہ جوہینیہ قبیلے کے فرد نے پکارا اوے انصار، اور جب یہ انصار کا لفظ سنا تو وہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ملازم تھا، او مہاجرو، یہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس گروہ اسلام اور ریاست اسلام میں پہلی آواز تھی جو مہاجر اور انصار کے نام سے پکارا جا رہا تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مسلم کی تھی، مسلمانوں نے کی تھی۔ قومیت اور برادری کے عنوان پر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دعوت دی نہ اس پر لوگوں کھڑا کیا۔ اب وہ زوروں سے پکارنے لگا جو جوہینہ قبیلے کا تھا، او انصار آؤ میری مدد کے لیے، یہ مہاجر تو مجھے مارنے لگا ہے۔ اور مہاجر پکارنے لگے او مہاجر آؤ، غفار قبیلے کو فرد، مہاجر جلدی پہنچو، انصار تو مجھے مار گئے۔ لوگ بھاگے، انصار بھی اور مہاجر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر موجود تھے، آپ نے آواز سنی، کہا یہ آواز مہاجر انصار کی پکار ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول۔ آپ باہر نکلے اور آپ نے غصے میں لوگوں سے کہا اللہ کے بندو، میں تو دعوت لے کر نہیں آیا، یہ برادری ازم کی دعوت میں تو لے کر نہیں آیا، قومیت کے عنوان پر جھنڈے کھڑے کرنے تو میں لے کر نہیں آیا۔ لیکن آج ہم دیکھیے اپنے برادری کے نام پر مر جائے، وہ جیسا شرابی کبابی ہو، اپنے ووٹ اسی ظالم کو دینا ہے۔ یہ کوئی اسلام کے تقاضے نہیں ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم سورۃ توبہ کے اندر پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے فرمایا میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کی بدبودار آوازیں، آپ نے سے بدبودار آوازیں کہا ہے، یہ بدبودار آوازیں آپ اور ہم دے تو معاشرہ کیسے اصلاحی ہو سکتا ہے؟ وہ صحابہ جو ایک مٹھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد امتی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے ایک مٹھ جو کو نہیں پہنچ سکتا ہے، جب ان کے بارے میں حضور فرماتے کہ بدبودار نعرے لگا رہے ہو، آپ اور ہم جو یہاں نعرے لگائیں وہ خوشبودار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہیں، اس لیے بدبودار وہ نعرے قومیت کے نام پر، برادری ازم کے نام پر ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے چھٹکارا بھی حاصل نہیں، ایسے پھنسے ہوئے ہیں ہم اس شکنجے میں نکل بھی نہیں سکتے۔
کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں نکلنا. بات وہ زہر بھی بہت لذت امیز ہوا کرتا ہے، ہم وہ گھونٹ گھونٹ زہر پیے چلے جا رہے. 78 سال ہو گئے، پورا معاشرہ ہم سب کے سامنے. آپ سب کے ساتھ میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کی بدبودار نعرے. اور صحابہ کو غلطی کا احساس ہوا، صحابہ ایک دم واپس اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. اس موقع پر عبداللہ بن ابی بھی اس گروہ کے ساتھ لشکر اسلام کے ساتھ موجود تھا. اس کو لوگوں نے بتایا کہ آج کنویں پر یہ معاملہ ہوا ہے. تو بن ابی نے کہا ٹھیک ہے، وہ بڑوں کی جو محاورہ ہے وہ صحیح ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ، اسے بہت گندی مثال دی کتے کی، اسے کھلاؤ اور پلاؤ اور پھر تمہیں کو کاٹنے کو دوڑے. تم نے مہاجروں کھلایا پلایا، اب تمہیں کو کاٹنے کو دوڑ رہے. ہمیں تو پہلے کہا تھا کہ ایسا کام نہ کرو، لیکن تم لوگ نہ مانے، بھگتو. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ میں عزت دار ہوں، میں جا کر مدینے، مجھے جو پہنچے دو مدینے میں جو وہاں سے سب سے زیادہ ذلت والا شخص ہوگا اسے مدینہ سے نکال دوں. اب یہ بات اس نے اپنے منافق ہمجولیوں میں بات کہی، اشارہ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی تھا. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ چھچھیرے لڑکے سے تھے، 14-15 سال عمر ہو گئی. یہ سنا تو غصے میں اٹھے اور بارگاہ رسالت میں تشریف لائے. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی ہے عبداللہ بن ابی نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے عبداللہ بن ابی نے دکھ اور تکلیف پہنچائی. ان کے بیٹے جو صحیح مسلم تھے حضرت عبداللہ بارگاہ رسالت میں آئے کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے غلط کہا ہے، آپ عزت والے ہیں، آپ عظمت والے ہیں، میں کعبے کے رب کی قسم اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا اپنے باپ. اب ساتھ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے باپ کے قتل کا حکم دے تو مجھے دیجیے گا، میں خود اپنے ہاتھوں سے سر کاٹ کر آپ کی بارگاہ میں لا کے رکھوں. اب یہ عجیب کیفیتیں جو یہاں شروع ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب تیزی سے مدینہ پہنچے. وہ تقریباً صبح کا وقت تھا، وہ سارا دن بھی آپ کا صحابہ کا لشکر رواں دواں رہا اور ساری رات آپ نے لشکر کو چلایا، یہاں تک کہ دوسرا دن جب آیا اور سورج کی گرمی اور تمازت نے لوگوں کو نڈھال کر دیا تو آپ نے پڑاؤ کا حکم دے دیا. اور اس لیے حکم دیا تاکہ لوگوں کو آپس میں گفتگو کرنے کا ہی موقع نہ ملے. تھکاوٹ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں زمین زیادہ عزیز نظر آ رہے، جو جہاں پڑا وہیں پر سو گیا. اور پھر اس سونے سے ایک اور واقعہ رونما ہوا جس کا تذکرہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ. آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف جہاں آپ اور ہم نے اللہ کے پیغام کو گزشتہ روز چھوڑا تھا.